لیے اس کو ختم کرنی چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور دو چار لوگ آ گئے، ٹھیک ہے، بات کر لیا آپس میں، آپ ان کی مہمان نوازی کر دیا، آپ کو بوجھ بھی نہیں لگے گا اور پریشانی بھی نہیں ہوگی، بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلی فرصت پہ یہ جو مرد زن کا اختلاط جو اتنے سارے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، وہ پڑوسی، وہ رشتہ دار، وہ یعنی پہنچتے جاتے ہیں کہاں تک، اور سب کو جمع کر لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ غلطیاں ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے اب اور ایک خرابی دیکھیے، اس کے بعد ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ طے ہو گیا، تو اب حالانکہ ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، اب یہ لڑکے اور لڑکیاں موبائل میں بات کرنا شروع کر دیتی ہیں، یعنی یہ ساری سب کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ جب تک ایجاب و قبول نہ ہو جائے، جب تک نکاح نہ ہو جائے، تب تک ایک دوسرے کے لیے وہ لوگ اسی طرح سے ہیں جیسے اس سے پہلے تھے۔ اب تو یہ رواج بن گیا ہے، شرم بھی آتی ہے کہنے کے لیے، ماں باپ کو بھی خراب نہیں لگتا ہے، بلکہ ماں باپ تو پروموٹ کرتے ہیں بچوں کو یا بچیوں کو بات کرو بولے۔ بہت غلط چیز ہے، بہت خراب چیز ہے۔ کیسے کیسے چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ہے، کیسے اللہ ہم سے خوش ہوگا اور ہم کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے، آپ بتائیے خود ہی۔ اور یہ ساری چیزیں اس کے بعد اس رشتے کو لمبا رکھ دیتے ہیں۔ اس درمیان اگر عید آ گیا تو عید ہی بھیجو، بقرعید آ گیا تو بقرعید ہی بھیجو۔ اب مطلب اب تو مجھے لگتا ہے کہ امیر لوگ کچھ اور نکالیں گے، اب شعبان کے مہینے میں شعبان کا بھیجو، رجب کے مہینے میں رجب کا بھیجو، اور محرم کے مہینے میں محرم کا بھیجو۔ یہاں پہ ایک اور مزید پریشانی ہے، یعنی اخراجات تو ہوتے ہیں نا اس میں، اس کا کپڑا، اس کا کپڑا، یہ وہ، اس طرح کرتے 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 ایک بڑا بل بنا دیتے ہیں۔ یہ کس کے سر پہ جاتا ہے؟ جو بھی خرچ کرے آخر وہ کمایا ہوا چیز، تو یہ بھی غیر رسم و رواج ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں، یہ معاشرے کے اندر بوجھ ہے۔ امیر لوگ ہو سکے ان کے پاس پیسہ ہے تو کر لیتے، غریب کہاں جائے گا بیچارہ؟ لیکن رسم و رواج کا پابند تو وہ بھی ہے، وہ تو مجبوری ہے اس کے لیے، کیا کرے گا پھر؟ نہ تو اس سے قرض لینا، اس سے قرض لینا، بینک سے لینا، سود پہ لینا، بہرحال اس کو رسم تو ادا کرنا ہی ہے۔ یہ امیر لوگ ان رسم و رواج کے آگے بڑھانے میں سبب بنتے ہیں، اگر وہاں سے رک جائے تو غریب آسانی کے ساتھ رک جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے، دیکھیے بارات کی شکل میں جو یہ بھی ایک غیر رسم و رواج ہے۔ بارات کیا چیز ہے اسلام کے اندر؟ 15 لوگ، 20 لوگ، 60 لوگ، کچھ بھی نہیں ہے، لڑکا بس اپنے رشتہ دار 2-3 کے ساتھ جائے، نکاح کر کے لے کے آ جائے، یہ ہو گیا، یہ بہت آسان۔ اچھا، ظلم تو یہ ہے کہ لڑکا اپنے ساتھ 30-35 کو لے کے جائے گا، مان لی جب تو کم گیا ہے 30-35 ہی صحیح، اور لڑکی والے خوب اچھے سے اس کی خاطر تواضع کریں گے، اگر ذرہ برابر بھی کمی ہو جاتی ہے تو ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں میری بیٹی کو سننا نہ پڑے، اور سنتے ہیں وہ لوگ، حقیقت یہی ہے۔ لڑکا کہتا ہے کہ میرے ساتھیوں کو تم لوگ یا میرے ساتھ جو گئے تھے ان کے صحیح سے خاطر تواضع نہیں کیا۔ آپ کو کس نے اجازت دیا اتنے سارے لے کے جانے کے لیے؟ شریعت نے تو اجازت نہیں دیا ہے۔ اگر آپ لے کر گئے تو آپ کو کھلانا چاہیے، وہ آپ کے دوست ہیں، لڑکی گھر والے کی تو کچھ نہیں ہے پھر۔ لیکن چونکہ رسم و رواج ہے، چلا آ رہا ہے، اب کیسے بتائے، اسی ذریعے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اگر لوگ مان جائیں تو بہت اچھا ہے۔ تو ہمارے نوجوان اس چیز کو، سنتوں کو اپنائے، ہمارے گھر کی خواتین اپنے نوجوان بیٹوں کو سنت کو اپنانے کی ترغیب دیں، یقیناً آپ بلا شبہ بلا شک آپ اس میں اجر کا حصے دار بن جائیں گے۔ تو اس بات کو آپ چھوڑ دیجئے کہ دنیا کیا کہے گی، کہہ لینے دیجئے دنیا کو کیا کہنا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ صرف اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، اتنا ہو گیا تو بس ہے۔ اچھا، اس کے بعد وقت بھی ہو چلا ہے، کچھ باتیں رہ جائے گی، تو بہرحال اس چیز سے ہمیں نوجوانوں کو ابھارنا ہے کہ اسلامی شعار کو اپنائیے، اسلامی تعلیمات کو اپنائیے، یقیناً آپ کی زندگی میں برکتیں آئے گی، آپ کی زندگی میں برکتیں آئے گی، آپ کے دلوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ محبتیں پیدا ہوگی، اور ان چیزوں کو چھوڑ کر غیر چیزوں کو اپنا کے آپ کہیں گے کہ ہمارا ماحول خوش رہے یا ہماری جو ازدواجی زندگی خوب اچھا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے درار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، تو اس طرح سے خوب اچھا لڑکی والے کیا کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنی طرف سے کاٹ بانٹ کے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی سارے لوگ جب ایک جگہ اکٹھا ہوں گے، اب ادھر مرد ہیں عورتیں ہیں، تو اختلاط ہونا ہی ہے، گناہگار کون ہوگا؟ لڑکی والے لوگ جو بلا کے جمع کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے پردے کا انتظام کرنے کا، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے کھانا، وہ تو درست نہیں ہے، وہ بھی درست نہیں ہے، وہ دعوت ہی نہیں ہے، وہ لڑکی گھر کی دعوت حقیقت یہ ہے، وہ دعوت نہیں ہے، وہ دعوت صرف علماء کی دعوت ہے ایک۔ لیکن اب چونکہ اس طرح سے بن گیا تو اس میں مزید اور ایک ایڈ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے بے پردگی کا اہتمام ہے۔ اگر ہمارے پاس اس نے استطاعت نہیں ہے پردہ کرنے کا، اب ہم سب کو بلا دیا اور میلہ لگا دیا اور چھوڑ دیے وہاں پہ،
اب ہر ایک دوسرے سے یہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، یہ اس پہ نظر پڑا ہے، ڈالا ہوا ہے، وہ اس پہ دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے اس کو ایجاد کیا، ہم نے سب کو اکٹھا کر دیا. اسی طرح سے اور ایک برائی یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی بڑا شرم، مطلب ہو سکے آپ یا معاشرے کو خراب نہ لگے، لیکن حقیقت میں بہت خرابی ہے. کیا ہے کہ لڑکیوں کے یا عورتوں کے محفل میں لڑکے جا کے کھانا کھلاتے ہیں. یہ تو شرم کے حد ہو گئے. ایک عورت باپردہ رہتی ہے، اب کافی باپردہ رہنے کی کوشش کرتی ہے، اب چونکہ دعوت قبول کی ہے، اب جانا پڑے گا، تو وہاں پہ وہ اجنبی لڑکے اس کو کھانا کھلائیں. یہ معاشرے سے ہٹا دینی چاہیے. اگر آپ کے گھر میں اس بات کی استطاعت نہیں ہے، اگر آپ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ عورتوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہمارے عورتیں ہی مقرر رہیں گے، سب سے پہلے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دعوت درست نہیں ہے. اس کے باوجود جو معاشرے کے اندر چل پڑا ہے، تو بہرحال اگر کھانا کھلانے کی استطاعت اگر آپ کے گھر کی عورتیں نہیں ہے، تو آپ کو اس بات کی اجازت کوئی نہیں دیتا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ 100 عورتوں کو بلا کر اور بستی کے 4-10 لڑکوں کو کھانا کھلانے میں لگا دیں. بہت غلط ہوتا ہے، اور ساری برائیوں کا جڑ یہیں پہ ہے. یہاں پہ موقع ملتا ہے لڑکے اور لڑکیوں کو بات کرنے کا، کیونکہ سب کو کھانا کھلا رہے ہیں. لہٰذا یہ تو شرعی لحاظ سے اتنا غلط ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کب سمجھ میں آئے گا. لیکن ہم اپنے گھروں سے کنٹرول کرنی چاہیے. عورتوں کو غیرت آنی چاہیے کہ وہ غیر مردوں کے سامنے چہرہ کھول کے کھانا کھائیں گے. وہ برائی کا جڑ ہے وہاں پہ. ایک دوسری چیز ہے، شوہروں کو بھی اس بات کا غیرت آنی چاہیے کہ اپنے گھر کے بہو بیٹیوں کو تلقین کر کے بھیجے، یا تو کھانا نہیں کھانا ہے وہاں پہ اگر غیر لڑکی کھانا کھلا رہے ہیں. اگر اپنی لڑکیاں کھلا رہی تو ٹھیک ہے، عورتیں کھلا رہی تو ٹھیک ہے، ورنہ کھانا نہیں کھانا ہے بلکہ آ کے گھر میں کھانا کھاؤ. کوئی بات نہیں ہے، ایک وقت کھانا نہ کھائے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس طرح سے غیرت آنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بہو بیٹی، ہماری بیویاں پردے میں رہے، اور ایک وقت کے کھانا کھلانے کے لیے ہم وہاں بھیج دیتے. وہاں پہ اجنبی لڑکے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھلے عام گھوم رہے ہیں. اب جو جس سے چاہے مذاق کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، ٹھٹا ہنسی مذاق ہو رہی ہے. یہ مذاق گویا کہ شریعت کا ایک مذاق اڑانے کی طرح ہو گیا. کیا بنا لیا ہم نے شریعت کی تعلیم کو؟ کب سمجھ میں آئے گی یہ باتیں ہمیں؟ اور کتنی اسلامی تعلیمات پھیلنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گی یہ باتیں؟ کیوں کوئی ہم پہ سختی کرے گا؟ قرآن نے حکم نہیں دیا، شریعت کے اندر نہیں ہے.